بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات ناظرین کرام، اس وقت ملک میں ایک مسئلہ چھڑا ہے، آن لائن نماز پڑھنے کے سلسلے میں۔ کیا عید کی نماز آن لائن پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی لائیو نشر کی جاتی ہے جو نماز، تو ہم لوگ اپنے گھروں میں رہ کر کے اس نماز کی اقتدا کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں حضرات علماء کرام نے جو وضاحت فرمائی ہے اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے۔ امام کی اقتدا کرنے کے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ مقتدی اور امام کے درمیان بہت زیادہ لمبا فصل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ لمبا فصل ہوگا تو اس سے مقتدی کی اقتدا اس امام کے ساتھ درست نہیں ہوگی۔ چنانچہ اقتدا کے ختم ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، فقہاء نے اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا فصل ہو کہ درمیان میں کوئی راستہ ہو، وہاں سے کوئی گاڑی گزر جائے، یا درمیان میں کوئی نہر ہو جس میں سے کشتی کو گزار دیا جائے۔ اس طرح سے اقتدا کے ختم ہونے کا یہ ایک مسئلہ پیچیدہ پیش آ جائے گا۔ چنانچہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو آن لائن نماز پڑھنے والوں سے میں نے کچھ سوالات درج کیے ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنے والوں سے بھی اور پڑھانے والوں سے بھی۔ وہ کسی بھی ملک کا آدمی ہو، آن لائن اگر نماز پڑھا رہا ہے تو وہ ان سوالات کے جوابات دے دیں۔ چنانچہ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر دوران نماز اسکرین پر ایڈ آنا شروع ہو جائیں تو مقتدی کی نماز باقی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ چونکہ ایڈ آ رہے ہیں، اب وہ آدمی نماز کو سنے یا اس ایڈ کی طرف اپنے کانوں کو لگائے؟ اس سلسلے میں دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ صرف جو آن لائن نماز پڑھا رہے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کہہ رہے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر ممالک کے لوگوں کو بھی اس کا مکلف بنا رہے ہیں؟ مثلا ہمارے ملک ہندوستان میں کوئی آن لائن نماز پڑھا رہا ہے تو اس سے سوال یہ ہے کہ وہ تمام مشرقی ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز شروع ہو جانے کے بعد اگر کسی کا نیٹ ورک سلو ہو جائے اور سگنل ڈراپ ہونا شروع ہو جائے اور یہ سلسلہ تقریباً 15 منٹ تک جاری رہے، نیٹ ورک اپنی تیزی کو نہ پکڑے، تو اس سلسلے میں اب مقتدی کیا کرے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ نماز کے شروع ہو جانے کے بعد اگر کوئی شرارتاً امام کا یا مقتدی کا سسٹم ہیک کر لے تو اب مقتدی حضرات کیا کریں؟ اتنے لاکھوں لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اب اپنی تنہا نماز کو پورا کریں یا الگ الگ اپنی اپنی جگہوں پر جماعت کے ساتھ ادا کریں؟ نمبر 5، دوران نماز اگر امام کے نیٹ ورک میں اچانک خرابی پیدا ہو جائے اور نماز آن لائن یعنی لائیو نشر نہ ہو سکے
تو مقتدی حضرات کیا نیٹ ورک کے درست ہونے تک انتظار کریں گے یا اپنی اپنی نمازوں کو پورا کریں گے؟ نمبر 6، نماز میں امام سے آگے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ جو آدمی امام سے آگے کھڑا ہوتا ہے اس آدمی کی اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا درست نہیں ہوتا۔ تو جن لوگوں کے مکان امام سے آگے کی جانب ہیں، مغربی جانب، تو وہ لوگ اس امام کی اقتداء کیسے کریں گے، چاہے وہ اسی شہر کے لوگ ہوں یا دوسرے شہر کے لوگ ہوں۔ نمبر 7، موبائل اگر سامنے رکھ کر نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز پڑھتے وقت اب نگاہیں موبائل پر رکھیں گے یا سجدے کی جگہ پر رکھیں گے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ نمبر 8، اگر موبائل سامنے رکھ کر نماز ادا کر رہے ہوں، درمیان نماز نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے ویڈیو رک جائے تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ نمبر 9، اگر موبائل سامنے رکھ کر نماز پڑھ رہے ہوں، درمیان نماز بچہ موبائل لے کر کھیلنے لگے تو اب وہ مقتدی کیا کریں؟ نمبر 10، اگر موبائل سامنے رکھ کر نماز پڑھ رہے ہوں، دوران نماز رکوع سے تھوڑا پہلے کال آ جائے یا الارم بج جائے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے، اس وقت مقتدی کیا کرے؟ یہ تقریباً 10 سوالات ہیں۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ مکمل 10 ہو گئے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات کے بغیر لائیو نماز پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکے گا، جب تک کہ ان 10 سوالات کے جوابات حل نہ ہوں اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی جدید آلات کے پیش نظر ہر چیز آن لائن ہونا یہ ضروری بات نہیں ہے۔ ہر چیز کا آن لائن ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں کہ جی چلیے ہم نماز تو آن لائن نہیں پڑھ رہے تو کیا ہم خطبہ آن لائن سن سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے خطبہ آن لائن سننا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ہر جماعت کے لیے خطبہ الگ الگ سننا واجب ہے۔ خطبے کا پڑھنا سنت ہے لیکن سننا واجب ہے، تو تمام لوگوں کے لیے ایک ہی خطبہ کافی نہیں ہوگا، جبکہ الگ الگ نمازیں ہو رہی ہیں ان کے لیے اپنے امام کا خطبہ درست ہوگا، دوسرے کا نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرات سلف صالحین کا واضح انداز میں موقف ہے کہ جس ملک میں جس مسلک کے فتاوے اور فقہ پر عمل کیا جاتا ہو اسی کے مطابق وہاں پر مسائل کو بیان کیا جائے اور اسی پر واضح انداز میں عمل کیا جائے۔ ایک دو حضرات کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے یا اپنا الگ موقف ظاہر کرنے سے کوئی دوسرا آدمی کشمکش میں نہ پڑے، اس آدمی کو اپنے معتبر اداروں کے فتاووں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس نئے فتنے سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے۔